عزیزان گرامی، مسلسل چند ہفتوں سے اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خدا کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ خداوند عالم کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، یعنی جس دین کو خداوند عالم نے پسند کیا ہے تمام انسانوں کے لیے، وہ دین کوئی اور دین نہیں بلکہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کی تعلیمات، دین اسلام کے احکام، دین اسلام کے قوانین ایسے قوانین ہیں، ایسے احکامات ہے کہ جس پر انسان عمل کرے تو انسان کمال کی منزل تک پہنچتا ہے، منزل کمال کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو انسان کی خلقت جو ہوئی ہے وہ کمال حقیقی کو حاصل کرنا ہے، یعنی اپنے نقص اور عیب کو دور کرتے ہوئے، انسان اپنی کمزوری کو دور کرتے ہوئے کمال حقیقی کو حاصل کرے اور کامیابی کی منزلوں کو طے کرتا ہوا کمال کو حاصل کر سکے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ ہم نے تم کو شکم مادر سے اس دنیا میں لایا، اس عالم میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو خداوند عالم انسانوں کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ انسانوں کی حقیقت کیا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ جاہل پیدا ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا۔ اسی حقیقت کو بیان کیا خداوند عالم نے کہ جب تم اس عالم میں آئے، اس دنیا میں تم نے آ کر آنکھیں کھولی تو تمہاری حقیقت یہ تھی کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو اب انسان کمزور پیدا ہوا ہے، جاہل پیدا ہوا ہے، تو کیا انسان جو جاہل پیدا ہوا ہے وہ جاہل بڑا ہو، جاہل ہو کر، جاہل رہ کر مر جائے تو کیا فائدہ؟ انسان کی خلقت ہوئی ہے تو کمال حقیقی کو حاصل کرنے کے لیے۔ انسان بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، ترقی حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اپنی حقیقی منزل تک پہنچ سکے۔ ہم جو آغوش مادر میں ہوتے ہیں تو کچھ نہیں جانتے، رفتہ رفتہ ہمیں شعور آتا ہے، ہم کچھ چیزیں سیکھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جب بڑے ہوتے ہیں تو اسکول جاتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ ہمیں علم بھی حاصل ہو رہا ہے، ہمیں نالج بھی مل رہا ہے، ہمیں تربیت بھی مل رہی ہے، جس کے ذریعے سے ہم اچھی اور بری چیزوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اگر انسان علم حاصل نہ کرے، تعلیمات سے دور رہے تو اسے اچھے اور برے کی معلومات نہ ہو، تو معلوم ہوا وہ چیز جو ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز بتاتی ہے، وہ ہے علم۔ یعنی علم کے ذریعے سے انسان اپنی آگے کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس لیے کہ یہ علم ہی ہے جو انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ بتاتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے بتا دیا کہ تم اچھے اور برے کی تمیز سیکھنا چاہتے ہو، اچھے اور برے کو سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے علم حاصل کرو۔ جب تم علم حاصل کرو گے
تو اس علم کے ذریعے سے اچھے اور برے کی پہچان ہوگی۔ جب اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے گی تو تم خود بخود کمال کی منزلوں کو طے کرو گے۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور علم کس کے در سے حاصل کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے اہل بیت اطہار کے در سے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان علم تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن چونکہ وہ صحیح در سے علم حاصل نہیں ہو پاتا، لہٰذا اس علم میں کمی رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان علم حاصل کر لیتا ہے لیکن اس میں حلم اور بردباری نہیں ہوتی، اس میں تزکیہ نفس نہیں ہوتا۔ جب انسان علم حاصل کر لے اور اس میں تزکیہ نفس نہ ہو، حلم اور بردباری نہ ہو، تو اس انسان کو وہ علم نقصان پہنچاتا ہے، یا اس علم کے ذریعے سے وہ انسان دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسے بارش کا پانی جب وہ زمین پر آتا ہے تو تمام مخلوقات کے لیے وہ ایک جیسا ہے، تمام مخلوقات کے لیے بارش کا پانی ایک جیسا ہے۔ اب وہ مخلوقات کی اوپر ڈیپینڈ ہے کہ کون سی مخلوق کس طرح کی ہے۔ اگر یہ پانی سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو وہ زہر بنتا ہے، اور وہی سمندر کے اندر جا کر وہ پانی سیپ میں جاتا ہے تو وہ موتی بنتا ہے۔ وہی پانی زمین میں جاتا ہے تو وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اور زمین درختوں سے لہلہاتی ہے۔ تو معلوم ہوا علم ایک ہی ہے، یعنی پانی ایک ہی ہے، بارش کا پانی وہ سانپ میں جائے تو زہر بنتا ہے، اور زمین میں جائے تو وہ سبزیات کو اگاتا ہے، یعنی انسانوں کے لیے فلاح اور بہبودیت بنتا ہے۔ اسی طرح سے علم بھی ہے، اگر انسان تزکیہ نفس کے ساتھ علم حاصل کرے تو وہ لوگوں کے لیے فلاح اور بہبودیت کا سبب بنتا ہے، اور اس میں تزکیہ نفس نہ ہو تو وہ انسانوں کے لیے گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد در آل محمد کے ایک شاگرد جنہیں ہم بہلول دانا کے نام سے جانتے ہیں، اپنے زمانے میں یہ دیوانے بنے ہوئے تھے۔ حکم امام سے انہوں نے دیوانگی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ ان کے زمانے کے ایک بڑے جید عالم دین جن کے کئی پیروکار تھے بغداد میں، بغداد سے ہی پیر و مرشد کا رواج دنیا میں آیا ہے۔ اب وہ جو جید عالم دین تھے، بڑے بزرگ، ان کے کئی ماننے والے، حد یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے وہ بھی ان کا مرید نظر آتا ہے۔ اب یہ عالم دین اپنے شاگردوں کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، یہ جانتے تھے کہ بہلول جو ہے وہ آل محمد، علم آل محمد کے ایک بہترین طالب علم ہے، ایک بہترین فقیہ ہے۔ اب یہ اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے علم کی برتری بتانے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ بہلول آ رہے ہیں تو ان سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے بہلول، ہم نے سنا ہے تم فقہ آل محمد کو جانتے ہو، ہمیں بھی کچھ نصیحت کرو۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے میرے یہ شاگرد ہے، مجھے مانتے ہیں، میں اگر سوال کروں گا بہلول سے تو یہ بھی یہی کہیں گے کہ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ ہی مجھے کچھ سکھا دیجئے۔ لیکن یہ بہلول دانا ہے، عرض کرتے ہیں کہ پہلے تم اپنی قابلیت اتنے قابل ہو جاؤ کہ میں تمہیں کچھ نصیحت کروں۔ اب وہ عالم دین کہتے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا قابل ہو جاؤں؟ وہ کس طرح سے؟ تو جناب بہلول کہتے ہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں،
آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ اگر آپ نے میرے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ میری نصیحت کے قابل ہیں۔ تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ سوال کیجئے۔ تو بہلول دانا سوال کرتے ہیں کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ تو عالم دین شریعت اسلام کے مطابق جواب دیتے ہیں کہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وارد ہوا ہے کہ انسان کو کم بولنا چاہیے، اور واقعاً انسان کو کم بولنا چاہیے، یہ ظاہر سی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگے بہلول دانا کہ آپ کو تو بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے، تو میں آپ کو کیا نصیحت کروں؟ بہلول چلے جاتے ہیں یہ اپنے راستے۔ پھر دوسری مرتبہ بازار میں کہیں ملاقات ہوتی ہے، سلام و کلام ہوا۔ پھر یہ عالم دین کہنے لگے ہے بہلول، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ تو جناب بہلول پھر کہتے ہیں کہ آپ میری نصیحت کے قابل نہیں، چونکہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اگر آپ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ تو عالم دین کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ سوال کیجئے۔ کیا سوال ہے؟ جناب بہلول دوسرا سوال کرتے ہیں کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے؟ تو پھر یہ عالم دین شریعت اسلام کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے علم کا تقاضا، دیکھیے علم کا مقابلہ، دیکھیے کہ ایک عالم حقیقی کیا جواب دیتا ہے، یعنی جو در اہل بیت سے علم لے کر آتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں، جو اہل بیت کے در کو چھوڑ کر علم حاصل کرتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب وہ عالم دین جواب دیتے ہیں کہ انسان کو کم بولنا چاہیے۔ دوسرا جواب، انسان کو کم کھانا چاہیے۔ دوسرا سوال کیا کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے؟ تو یہ جواب دیتے ہیں کہ انسان کو کم کھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی ظاہر ہے کہ انسان کو کم کھانا چاہیے، تاکہ انسان کم کھانے کی وجہ سے شب میں بیدار ہو جائے اور نماز شب بھی ادا کر سکے، یہ کم کھانے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے شریعت اسلام کے مطابق جواب دیا، لیکن جواب مکمل نہیں۔ اب اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ بہلول کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے صحیح جواب نہیں دیا، پہلے آپ کھانے کی تمیز سیکھ کر آئیے، پھر میں آپ کو نصیحت کروں گا۔ اتنے بڑے عالم دین اور جناب بہلول انہیں نصیحت تک نہیں کر رہے ہیں۔ اب پھر ملاقات ہوئی تیسری مرتبہ پھر وہی بات کہ بہلول سے کہتے ہیں کہ نصیحت کیجئے۔ جناب بہلول نصیحت نہیں کر رہے ہیں۔ کہا کہ پھر وہی بات ہے کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے میرے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو میں آپ کو نصیحت کروں گا۔ کہا کہ سوال کیجئے۔ کہا کہ بتائیے کہ انسان کو کتنا سونا چاہیے؟ تو ان عالم دین نے پھر جواب دیا کہ انسان کو کم سونا چاہیے۔ تو جناب بہلول کہتے ہیں کہ آپ کو تو نہ کھانے کی تمیز ہے، نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ سونے کی تمیز ہے، تو میں آپ کو کس طرح سے نصیحت کر سکتا ہوں؟ پہلے آپ کسی طالب علم سے جا کر کھانے کے، سونے کے اور بولنے کے آداب سیکھیے، اس کے بعد میرے پاس آئیے گا۔ یہ جناب بہلول دانا جواب دے رہے ہیں جنہیں ان کے زمانے کے لوگ دیوانہ کہا کرتے تھے۔ یعنی در اہل بیت کا ایک دیوانہ ایسا ہے کہ جس کا جواب ایک عالم نہیں دے پاتا ہے۔ جب در اہل بیت کا دیوانہ ایسا ہو تو ان کے در کا عالم کا کیا مقابلہ کرے گا کوئی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہ خلیفہ وقت کے پاس آتے ہیں، ہارون رشید کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے بہلول سے 3 سوال کیے، بہلول نے مجھ سے 3 سوال کیے اور میں نے تینوں کے شریعت اسلام کے مطابق جواب دیے ہیں،
تو بہلول نے صرف میری بد احترامی نہیں کی بلکہ شریعت اسلام کی بد احترامی کی ہے۔ تو وہ خلیفہ ناراض ہو جاتے ہیں، سخت ناراض ہوتے ہیں، اور بہلول کو دربار میں بلایا جاتا ہے۔ پھر علماء کی نشست ہوتی ہے دربار میں، یعنی اس زمانے کے تمام علماء جو بڑے بڑے جید علماء تھے وہ دربار میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے بہلول کو بلایا جاتا ہے۔ بہلول آ کر سلام کرتے ہیں تو ان کے علم کا غرور دیکھیے کہ بہلول کے سلام کا جواب تک نہیں دیا جاتا۔ اب ان سے کہا جاتا ہے کہ بہلول، تم نے ان عالم دین سے 3 سوال کیے تھے، اور انہوں نے جو جواب دیا وہ شریعت اسلام کے مطابق دیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ انہوں نے جواب غلط دیا۔ تو بہلول کہتے ہیں ہاں میں درست کہتا ہوں۔ پھر جناب بہلول نے وہاں بیٹھے ہوئے علماء سے وہی سوال دہرائے تو ان علماء نے بھی یہی جواب دیا کہ انسان کو کم کھانا چاہیے، کم بولنا چاہیے، کم سونا چاہیے۔ تو جناب بہلول کہتے ہیں میں تو صرف اس عالم دین کو جاہل سمجھ رہا تھا، لیکن یہاں تو تمام کے تمام اعلیٰ سے لے کر ادنیٰ تک جاہل نکلے۔ اب ہارون رشید کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تم نے مطمئن جواب نہیں دیا تو تمہیں آج تلوار سے قتل کر دیا جائے گا۔ تو جناب بہلول اب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جو کہا ہے، جو سوال کیا تھا کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ انسان کو کم بولنا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں انسان بولنے سے پہلے دیکھے کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ اگر حق بات بول رہا ہے تو جتنا جی چاہے بولے، اگر اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے تو جتنا جی چاہے بولے، اور اگر وہ بول رہا ہے اور اس کی بات میں باطل چھپا ہوا ہے، اس کی بات باطل ہے، غلط ہے، تو اسے بالکل نہیں بولنا چاہیے۔ یعنی انسان کو پہلے بولنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ اگر حق بات بول رہا ہے تو جتنا جی چاہے بولے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ انسان کو کم کھانا چاہیے تاکہ وہ شب بیدار رہے، شب میں بھی عبادتوں کو انجام دے۔ یہ بات درست ہے، لیکن انسان کو کھانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کھا کیا رہا ہے۔ اگر غذا حرام ہے تو اس کا ایک لقمہ بھی نہ کھائے، اور اگر حلال ہے تو وہ سیر ہو کر کھا سکتا ہے، کھانے میں اس کی کوئی منائی نہیں ہے۔ لیکن انسان کھانے سے پہلے یہ دیکھے کہ وہ کیا کھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کو کم کھانا چاہیے، اگر حرام غذا ہے تو کیا وہ کم کھائی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ وعلیکم السلام۔ اگر غذا حرام ہے تو وہ ایک لقمہ بھی اس کا نہ کھائے۔ جناب بہلول نے یہ جواب دیا۔ پھر جو تیسرا سوال کیا تھا، جناب بہلول نے کہا کہ میں نے جو تیسرا سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو کتنا سونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کو کم سونا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں انسان جب سوئے تو سونے سے پہلے اپنے پورے دین کا حساب کر لے کہ آج جو میری ذمہ داریاں تھیں، آیا میں نے ان ذمہ داریوں کو پوری طرح سے حکم اسلام کے مطابق انجام دیا؟ جو میری 5 وقت کی نماز تھی کیا میں نے اسے ادا کیا؟ جو مجھ پر حقوق تھے کیا میں نے اسے ادا کیا؟ کہیں میں نے کسی کی برائی تو نہیں کی، کہیں میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، کہیں میں نے کسی کو اذیت تو نہیں پہنچائی؟ پہلے اپنے پورے عمل کا جائزہ لے لے، جب دیکھے کہ میں نے حقوق انسانی کو پامال نہیں کیا ہے، حقوق العباد کو پامال نہیں کیا ہے، اس کے بعد اطمینان کی نیند سو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو جناب بہلول نے بتا دیا کہ جو در آل محمد سے علم حاصل کرتے ہیں ان کے علم میں، اور جو در اہل بیت کو چھوڑ کر علم حاصل کرتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یعنی انسان
جو علم حاصل کرتا ہے اس علم کے ذریعے سے اسے فائدہ ہونا چاہیے۔ اس علم کے ذریعے سے، جس علم کو پیغمبر اکرم نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا علم کی فضیلت کو بیان کرتی ہے کہ ایک عالم دین کی کیا فضیلت ہے۔ ایک عورت جناب سیدہ کے پاس حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری والدہ کے چند سوالات ہیں جن کا جواب میں آپ سے طلب کرنے آئی ہوں۔ تو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ سوال کیجئے۔ وہ سائلہ سوال کرتی ہے، ایک سوال کیا جواب دیا، دو سوال کیے جواب دیا، یہاں تک کہ اس نے جناب سیدہ سے 10 سوال کیے۔ جناب سیدہ نے 10 سوال کا جواب دیا۔ اس کے بعد سوال زیادہ ہونے سے وہ سائلہ شرمندہ ہوئی اور کہتی ہے کہ میں آپ کو اور زحمت نہیں دینا چاہتی۔ تو اس پر دیکھیے علم کی فضیلت کیا بیان کرتی ہے جناب سیدہ۔ کہتی ہے کہ تیرا جو جی چاہے پوچھ، تیرا جو جی چاہے پوچھ۔ دیکھیے یہ زوجہ کس کی ہے؟ اس کی زوجہ ہے جو سلونی کا دعوے دار ہے، منبر سلونی کا دعوے دار ہے۔ تو ان کا دعویٰ بھی ایسا ہی ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ۔ یہ کل کائنات پر اختیار رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ سائلہ سے کہتے ہیں کہ اگر ایک مزدور کو ایسی مزدوری 1000 دینار دیے جائے اور اس سے کہا جائے کہ یہ جو سامان ہے چھت پر پہنچا دے، تو کیا وہ مزدور اس مزدوری کو کم سمجھے گا؟ نہیں۔ تو ہم جو ایک مسئلہ بتاتے ہیں اس کے عوض خداوند عالم کئی نورانی لباس ہمیں عطا کرتا ہے، یعنی ایک مسئلے کے عوض کئی نورانی لباس ہمیں عطا ہوتے ہیں۔ تو ایک عالم دین کی فضیلت یہ ہے جو علم بتا رہا ہے، جو مسئلہ بتا رہا ہے، ایک مسئلے کے عوض اسے کئی نورانی ہیلے عطا ہوتے ہیں۔ تو آواز قدرت آتی ہے کہ وہ علماء دین جنہوں نے ان کے آبائے حقیقی یعنی ائمہ اہل بیت کے منقطع ہونے کے بعد، یعنی ان سے ربط ختم ہونے کے بعد، غیبت کے بعد اپنے شیعوں کی رہنمائی کی ہے، ان کو علم سکھایا ہے، ان کے لیے آواز قدرت آتی ہے کہ اپنے طالب علموں کو ہیلے عطا کرو، نورانی ہیلے۔ وہ عالم دین جنہوں نے علم سکھایا ہے، اپنے طالب علموں کو خدا آواز دے گا کہ اپنے طالب علموں کو ہیلے عطا کرو، نورانی ہیلے۔ ہیلے یعنی لباس عطا کرو، نورانی لباس عطا کرو انہیں۔ تو وہ عالم دین اپنے طالب علموں کو نورانی لباس عطا کرتے جائیں گے تو پھر آواز ہوگی جتنے نورانی لباس ان طالب علموں کو عطا کیے گئے ہیں، اتنی ہی مقدار میں نورانی لباس ان عالم دین کو عطا کیے جائے۔ اور جناب سیدہ کہتی ہے کہ متوجہ ہو جاؤ کہ تم ان نورانی لباس کو جانتی ہو کہ ان کا ایک تار ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ علماء دین کی فضیلت ہے، وہ اس لیے کہ یہ عالم دین وہ ہوتے ہیں جو اہل بیت کی حقیقی معرفت کراتے ہیں۔ جب یہ اہل بیت کی حقیقی معرفت کراتے ہیں اپنے طالب علموں کو، اپنے شیعوں کو، تو انہیں یہ درجات، یہ بلندی حاصل ہوتی ہے۔ اور جو جناب سیدہ نے کہا کہ مجھے وہ نورانی ہیلے یعنی نورانی لباس عطا ہوں گے، یہ علماء دین کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے اپنے ذریعے سے۔ ان کے صدقے میں تو ساری کائنات خلق ہوئی ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ فضیلت عالم دین بتانی تھی تو لہٰذا اپنے ذریعے سے یہ فضیلت علماء کو بتا رہی ہیں کہ علماء کی کیا فضیلت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم دین سے دور نہ رہیں۔
جب ہم علم حاصل کریں گے تو علم کے ذریعے سے ہمیں حقیقت دین معلوم ہوگی اور ہم منزل کمال تک پہنچ سکیں گے۔ وصلی علی محمد و آلہ الطیبین۔